اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور ابھی حانث نہ ہوا ہو، قسم توڑا نہ ہو، تو اگر کفارہ دے دے اور ابھی حانث ہوا نہیں ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کفارہ بدنیہ ہے تو بالاتفاق، ہمارے ان کے درمیان اتفاق ہے اس بات پر، بالاتفاق کفارہ بدنیہ کو مقدم کرنا حانث ہونے پر جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کفارہ مال کے ساتھ ادا کرنا ہو تو اس صورت میں ان کے نزدیک کفارہ مالیہ میں تقدیم کفارہ علی الحنث ان کے نزدیک جائز ہے اور ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جائز ہونے کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قسم کھانا سبب ہے، یمین سبب ہے کفارے کے لیے، یمین سبب ہے کفارے کے لیے۔ تو جو آدمی قسم کھائے سبب پایا گیا، ابھی حانث ہوا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک قسم کھانا یہ سبب ہے کفارے کے لیے، اور حانث ہونا شرط۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ نصاب کا مالک ہونا زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے، نصاب کا مالک ہونا، اور حولان حول اس کے لیے شرط ہے، حولان حول اس کے لیے۔ لیکن ابھی تک اگر حولان حول نہ ہوا ہو اور نصاب کا مالک بن جائے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ سال ابھی گزرا نہیں ہے، ابھی سال میں مہینہ، 2 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے باقی ہیں، تو زکوٰۃ کا مقدم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسم کا کھانا یمین سبب ہے کفارے کے لیے، حانث ہونا شرط ہے، حانث ہونا شرط ہے۔ لہذا حانث ہونا جب شرط ہے اس کے لیے تو کفارہ بالمال میں دیکھو سبب پایا گیا۔ اب اگر کوئی آدمی کفارے کو ادا کر دے تو سبب کے پائے جانے کے بعد مسبب کو ادا کر رہا ہے، اور سبب کے پائے جانے کے بعد مسبب کی ادائیگی درست ہے۔ مسبب قبل سبب نہیں ہو رہا بلکہ بعد سبب پایا جا رہا ہے، اور مسبب کا بعد سبب ادائیگی درست ہے۔ اس لیے قسم کھانے کے بعد کفارے کو مقدم کرنا، حانث ہونے پر مقدم کرنا درست، کیونکہ حانث ہونا ان کے نزدیک شرط ہے۔ لیکن کفارہ بالمال کو ادا کرنا درست ہے، مقدم کرنا درست، کفارہ بدنیہ کو ادا کرنا درست نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک کفارہ مالیہ میں اور کفارہ بدنیہ میں فرق ہے۔ کفارہ مالیہ میں نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے ان کے نزدیک، جبکہ کفارہ بدنیہ میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا بلکہ دونوں شے واحد ہے۔ نفس وجوب ادا سے جدا نہیں، دونوں ایک ہی شے ہے، یا دونوں آپس میں متلازم ہے، ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے۔ تو نفس وجوب ادا سے جدا نہیں، کس میں؟ کفارہ بدنیہ میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا، اور کفارہ مالیہ میں نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بے کر لے 1 مہینے کے ادار کے شرط پر کہ یہ کتاب دے دو، قیمت آپ کو میں 1 مہینے بعد دوں گا یا 1 ہفتے بعد دوں گا، تو دیکھو کتاب کا ثمن وہ مشتری کے ذمے میں ابھی واجب ہو گیا، نفس وجوب ذمے میں ہو گیا، وجوب ادا 1 مہینے بعد ہوگی یا 1 ہفتے بعد ہوگی، تو یہ نفس وجوب پایا گیا اور وجوب ادا 1 مہینے کے بعد۔ معلوم ہوا کفارہ مالیہ میں کیا؟ کھڑے ہو جو بے شرم۔ کفارہ مالیہ میں نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے جب نفس وجوب ادا سے جدا ہوتا ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کفارہ مالیہ کو حانث ہونے پر مقدم کرنا درست، اور کفارہ بدنیہ میں ان کے نزدیک نفس وجوب اور وجوب ادا ایک ہی شے ہے، یا دونوں میں تلازم ہے، اس لیے وہاں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا، جو ہی نفس وجوب ہے وہی وجوب ادا ہے، اس لیے وہاں حانث ہونے پر کفارہ کا مقدم کرنا درست نہیں ہے۔
حانس ہونے پر کفارے کو مقدم کرنا درست، پہلے حانس ہوگا پھر کفارہ دے گا۔ اس لیے چونکہ ان کے نزدیک دونوں میں فرق ہے، نفس وجوب میں اور وجوب ادا میں، کفارہ مالیہ میں اور کفارہ بدنیہ میں، اس لیے ان کے نزدیک اگر کفارہ مالیہ میں کفارے کو مقدم کر دے حانس ہونے پر تو ان کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ سبب پایا گیا ہے۔ کفارے کا سبب ان کے نزدیک یمین ہے، جب یمین ہے تو سبب پایا گیا، اس لیے اگر مسبب موجود ہو تو جائز ہے، اس لیے کہ سبب کے پائے جانے کے وقت جب نماز کے لیے وقت پایا جائے گا تو پھر نماز کو پڑھنا درست ہے، مقدم نہیں ہو رہا بلکہ سبب کے بعد ہی پایا جا رہا ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک کفارہ مالیہ میں تو حانس ہونے پر کفارے کا مقدم کرنا درست، لیکن کفارہ بدنیہ میں مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ لہذا ان کے نزدیک دیکھو یمین سبب ہے اور حانس ہونا کیا ہو گیا؟ شرط ہو گیا۔ بات چل رہی ہے شرط کی، شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل نہیں ہے۔ لیکن یہاں سوال ہے کہ اس مثال کو مصنف یہاں کیوں لے آئے؟ ہماری کون سی شرط اور کی بات چل رہی ہے؟ شرط نحوی کی بات چل رہی ہے۔ ہماری گفتگو شرط نحوی میں ہے کہ جہاں حکم معلق ہو جائے شرط نحوی میں، شرط نحوی پر اگر حکم معلق ہو جائے تو وہ شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں نہیں۔ اور یہاں کفارے میں حانس ہونا یہ جو شرط ہے یہ شرط نحوی ہے، تو پھر اس مثال کو کیوں لے آئے؟ مناسب اس لیے کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ یہ مثال یہاں نہیں لانی چاہیے تھی، کیونکہ ہماری بات مطلق شرط میں نہیں ہے بلکہ شرط نحوی میں چل رہی ہے، اور یہاں مطلق شرط کی بات لے آئے تو اس لیے شارح نے پھر اس کی توجیح کر کے توجیح کی ہے کہ مصنف کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا نہیں ہوگا، تو اس کلام کا مطلب یہ ہو جائے گا ان حنست فعلی کفارۃ الیمین، ان حنست فعلی کفارۃ الیمین، اگر میں قسم کھانے میں حانس ہو جاؤں تو مجھ پر کفارہ یمین ہے۔ تو اب شرط بن گیا، شرط نحوی۔ تو اس شرط نے کس کو روکا ہے؟ حکم کو روکا ہے، سبب کو، لہذا سبب پایا گیا۔ ان حنست فعلی کفارۃ الیمین، تو کفارہ یمین اس کے لیے ان حنست یہ شرط ہے، اور شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل نہیں، لہذا اس نے سبب کو روکا نہیں روکا بلکہ صرف حکم کو روکا ہے۔ لہذا اب کلام شرط نحوی کے مطابق ہو گیا، مثال کا لانا درست ہے، اگرچہ محشی کہتے ہیں کہ اس میں بھی تکلف سے کام لیا گیا ہے، اس کلام کو شرط کے نحوی کے معنی میں لا کر اس میں بھی تکلف سے کام لیا گیا ہے۔ لہذا جب سبب پایا گیا ہے تو پھر حکم کا مرتب کرنا درست ہے، کفارے کو ادا کرنا درست ہے۔ یہ ان کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک سبب کفارے کا سبب یمین ہے، جبکہ ہمارے نزدیک کفارے کا سبب یمین، ہمارے نزدیک تو کفارے کا سبب حانس ہونا ہے۔ کوئی آدمی قسم اس لیے کہتا ہے کہ حانس ہو جاؤں، یہ کفارہ دے دوں، قسم تو آدمی اس لیے کہتا ہے کہ بھائی میں نے نہیں پڑھنا، خدا کی قسم نہیں پڑھنا، تو قسم کیوں کہتا ہے؟ تاکہ اس قسم کو پورا کر لے۔ قسم آدمی کہتا ہے للبر، پورا کرنے کے لیے ہے، نہ کہ کفارہ دینے کے لیے ہے۔ جب سبب میں اور یہاں مسبب میں منافات پائی جا رہی ہے، تضاد ہے، اگر ہم کہیں کہ کفارے کا سبب یمین ہے تو ان میں تو منافات ہے، اس لیے کہ جب حانس ہونا پایا جاتا ہے تو سبب یمین نہیں ہوتا، اور جب یمین ہوتا ہے تو ہنس اور حانس ہونا پایا جاتا ہے جب یمین ہوتا ہے، دونوں میں منافات ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ جب یمین پائی جاتی ہے حانس ہونا نہیں ہوتا، اور جب حانس ہونا پایا جاتا ہے تو یمین نہیں پائی جاتی، تو ان میں تو منافات ہے۔ تو ایک شے منافی دوسرے کے لیے سبب کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے احناف کہتے ہیں یمین کفارے کا سبب نہیں، حانس ہونا سبب ہے۔ یہی یمین کفارے کا سبب بن جائے گا لیکن حانس ہونے کے بعد۔ کس کے بعد؟ حانس ہونے کے بعد۔ بھئی تم روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ مسکینوں کو کپڑا کیوں پہنا رہے ہو؟ اس لیے کہ میں نے قسم توڑ دیا تھا،
قسم کھایا پھر قسم کو توڑ دیا تھا۔ تو احناف کہتے ہیں یمین تو سبب ہے للبر، پورا کرنے کے لیے سبب ہے، نہ کہ کفارے کا سبب ہے۔ ہاں کفارے کا سبب بن جائے لیکن حانث ہونے کے بعد بن جائے گا، حانث ہونے سے پہلے سبب۔ تو ہمارے نزدیک کفارے کا سبب حنث ہے، یمین نہیں، اور ان کے نزدیک کفارے کا سبب کیا ہے؟ ان کے نزدیک کفارے کا سبب قسم کھانا، یمین ہے، اور جب آدمی قسم کھا لے تو سبب پایا گیا۔ اس لیے اگر کوئی کفارہ ابھی حانث ہوا نہیں ہے اور کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن کفارہ کون سا ادا کر سکتا ہے؟ کفارہ مالیہ ادا کر سکتا ہے، کفارہ بدنیہ نہیں۔ اس لیے کہ کفارہ مالیہ میں نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن کفارہ بدنیہ میں ان کے نزدیک، وہ خیال کرنا، ان کے نزدیک کفارہ بدنیہ میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک جیسے کفارہ مالیہ میں نفس وجوب ادا سے جدا ہوتا ہے، کفارہ یہ عبادات بدنیہ میں بھی، عبادات بدنیہ میں بھی، کفارہ بدنیہ میں بھی نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہم بطور الزام کو ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو مسافر آدمی کے حق میں شہود شہر رمضان موجود ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، ایک آدمی سفر میں نکلا تو روزے کا سبب تو پایا گیا شہود شہر، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو شہود شہر روزے کا سبب تو پایا گیا لیکن وجوب ادا مؤخر ہو گئی، فعدۃ من ایام اخر تک مؤخر ہو گئی۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو عبادت بدنیہ میں بھی نفس وجوب ادا سے کیا ہو جاتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جو وجوب کفارہ بدنیہ مالیہ میں کہا کہ نفس وجوب ادا سے جدا ہے، ہو جاتا ہے، بدنیہ میں نہیں ہوتا، اس کا جواب احناف دیتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ جو مال ہے نا، مال یہ مقصود ہوتا ہے حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں نہیں۔ خود مال ذات کے اعتبار سے مقصود ہوتا ہے حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں مال مقصود نہیں، ادائے مال مقصود ہے، اور یہ ادا فعل ہے۔ ادا کیا ہے؟ فعل ہے، تو ادا بھی تو فعل ہے، جیسے نماز کا ادا کرنا، جیسے روزہ رکھنا، یہ افعال سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ مال مقصود نہیں حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، بلکہ ادائے مال مقصود ہے، ادائے مال، اور یہ ادا یہ فعل ہے۔ تو یہ احناف کہتے ہیں بطور الزام کو، ان کو بطور الزام کے کہتے ہیں کہ کفارہ مالیہ میں بھی چونکہ مال مقصود نہیں حقوق اللہ میں، بلکہ ادائے مال مقصود ہے، اور ادا بھی فعل ہے۔ جب فعل ہے تو یہ کفارہ مالیہ بھی بدنیہ کی طرح ہو گیا، اور ان کے نزدیک بدنیہ میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں، تو یہاں پر مالیہ میں بھی نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کفارے کو حانث ہونے پر مقدم کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو، بیٹھ جاؤ اگر نیند بھاگ گئی ہے۔ والحکم اذا اضیف الی مسمن، حکم کی جب نسبت کی جائے، اضافت کی جائے کسی مسمى کی طرف، کسی شے کی طرف، ذات کی طرف۔ شارح کہتے ہیں ھذا ابتداء وجہ ثان من الوجوہ الفاسدۃ، اقسام فاسدہ میں سے یہ قسم ثانی ہے، اس کی ابتدا ہے۔ وہو یتضمن مفہوم الوصف والشرط، اور یہ دوسری قسم یہ مفہوم الوصف اور مفہوم الشرط کو شامل ہے۔ یعنی ان الحکم اذا اسند الی شیء، حکم کی جب نسبت کی جائے کسی ایسی چیز کی طرف، موصوف بوصف خاص، کہ وہ شے کسی خاص وصف کے ساتھ موصوف ہو، او علق بشرط، یا وہ حکم کو معلق کیا جائے کسی شرط پر، کان دلیلا علی نفیہ، تو یہ دلیل ہوگی اس کے نفی پر۔ اے کان کل من الوصف والتعلیق، صفت اور تعلیق میں سے ہر ایک دالن، یہ دلالت کرنے والا ہوگا، علی نفی الحکم، حکم کی نفی پر، عند عدم الوصف والشرط، صفت اور شرط کے نہ ہونے کے وقت۔ عند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک،
حتی لم یجوز نکاح الامت عند طول الحرۃ، یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے آزاد کی قدرت کے وقت باندی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار نہیں دیا۔ وَنِكَاحَ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ، اور کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کو بھی جائز قرار نہیں دیا۔ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَالْوَصْفِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي النَّصِّ، اس شرط اور وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے کہ جو دونوں کے دونوں نص میں موجود ہیں، مذکور ہیں۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو شخص طولاً قدرت نہ رکھ سکتا ہو، طاقت نہ رکھ سکتا ہو، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کر لے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ان سے کرے کہ وہ ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومنہ باندیوں میں سے، اے ومن لم يستطع منکم، تم میں سے جو طاقت نہ رکھے، زیادتی فی المال کی، مال میں زیادتی کی، طول کا معنی کر دیا کہ طول بمعنی زیادتی کے ہے، وقدرتاً، اور طاقت اور قدرت نہ رکھ سکتا ہو، ان ينكح الحرائر المؤمنات، کہ وہ آزاد مومنہ باندیوں سے آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کر لے، کیوں؟ لأجل زیادت مہرہن ونفقتہن فی معاشہن، عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں ان کے مہر اور ان کے نفقے کی زیادتی کی وجہ سے، فَلْيَنْكِحْ مَمْلُوكَةً، تو چاہیے کہ وہ باندی کسی باندی سے نکاح کر لے، من مملوکات ایمانکم، اپنی مملوکہ باندیوں میں سے، ایمان اخوانکم، مضاف محذوف ہے، اپنے بھائیوں کے باندیوں کے ساتھ، کیونکہ اپنی باندی سے نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے مضاف محذوف ہے، اور یہ اقتضاء النص کے طور پر ہے، اگر نہیں نکالیں گے تو کلام کا معنی درست نہیں ہوگا، کیونکہ باندی کے ساتھ نکاح کا جواز لازم آئے گا جو کہ درست نہیں، اس لیے بطور مقتضا کے مضاف محذوف ہے اخوان۔ اذ لا يجوز نکاح امت اصلا، اس لیے کہ بالکل ہی باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، من امائکم، اور باندیاں کون سی ہو؟ من امائکم المؤمنات، تمہاری مومنہ باندیوں میں سے، فاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے قد نص، صراحت کی، علی اس بات پر، انہ ان لم یستطع الحرۃ، اگر وہ آزاد کی استطاعت نہ رکھے، فلینکح امتن، تو چاہیے کہ باندی سے نکاح کرے۔ ثم قید الامۃ بالمؤمنۃ، پھر اللہ نے باندی کو مقید کیا مومنہ کی قید کے ساتھ، یا ثم قید الامۃ بالمؤمنۃ، پھر باندی کو مقید کیا گیا ہے مومنہ کی قید کے ساتھ۔ فلو عملنا بالوصف والشرط جميعا، اگر ہم صفت اور شرط دونوں پر عمل کر لے، حکمنا، تو پر ہم حکم لگائیں گے، ان طول الحرۃ مانع للامۃ، آزاد کی طاقت اور قدرت رکھنا یہ باندی کے لیے مانع ہے، باندی سے نکاح کرنے کے لیے۔ وان الامۃ الکتابیۃ ایضا، اور یہ کہ کتابیہ باندی اس سے بھی مانع ہے، یہ بھی کتابیہ باندی بھی، لا یجوز نکاحھا، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، للمؤمن، مومن آدمی کے لیے، ما لم تصر مؤمنۃ، جب تک کہ وہ باندی مومنہ نہیں ہوتی۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، جاز نکاح الامۃ الکتابیۃ والمؤمنۃ، کتابیہ باندی کے ساتھ اور مومنہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، علی طول الحرۃ، آزاد کی قدرت کے ساتھ، وعدمہ، اور آزاد کی قدرت کے نہ ہونے کے وقت، جمیعاً، دونوں صورتوں میں، سب صورتوں میں جائز ہے۔ شارح مصنف کہتے ہیں وحاصلہ، اے حاصل ما قالہ الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو کچھ فرمایا اس کا حاصل اور خلاصہ شیئان، دو چیزیں ہیں۔ الاول، پہلی چیز یہ، انہ الحق الوصف بالشرط، امام شافعی رحمہ اللہ نے صفت کو شرط کے ساتھ ملا دیا، فی کونہ موجبا للحکم عند وجودہ، اس کے شرط کے پائے جانے کے وقت حکم کے موجب ہونے میں، وغیر موجب عند عدمہ، اور شرط کے نہ پائے جانے کے وقت اس کے غیر موجب ہونے میں، صفت کو شرط کے ساتھ ملایا۔ الا تری، کیا دیکھتے نہیں، ان من قال، کہ جو کہے، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، انت طالق راکبۃ،
فَكَأَنَّهُ قَالَ گویا کہ اس نے کہا أَنْتِ طَالِقٌ إِن كُنْتِ رَاكِبَةً فَكَمَا أَنَّ الطَّلَاقَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّكُوبِ تو جیسے کہ یہاں طلاق موقوف ہوتی ہے سوار ہونے پر، رکوع پر، فی صورت شرط، شرط کی صورت میں، فَقَذَا فی صورت الوصف اسی طرح وہ صفت کی صورت میں بھی معلق ہوتی ہے، موقوف ہوتی ہے۔ والثانی اور دوسری چیز یہ انہو اعتبر التعلیق بشرط، امام شافعی رحمہ اللہ نے تعلیق بشرط کو معتبر مانا ہے، عاملاً عامل ہونا معتبر مانا ہے، فی منع الحکم دون السبب حکم کے منع کرنے میں نہ کہ سبب کے۔ ففی قولہ تو شوہر کے قول ان دخلت الدار فانت طالق، اس قول میں السبب هو انت طالق، سبب جو ہے وہ انت طالق ہے، والحکم هو وقوع الطلاق اور حکم وہ طلاق کا وقوع ہے، واقع ہونا ہے، والتعلیق بالشرط اور جو تعلیق بشرط ہے آنی دخول الدار یعنی گھر میں داخل ہونا، انما عمل فی منع الحکم اس شرط نے عمل کیا ہے حکم کے روکنے میں، حکم کے روکنے ہی میں عمل کیا ہے، دون سبب نہ کہ سبب کے روکنے میں۔ فإنه قد وجد حسا اس لیے کہ سبب تو حسی طور پر پایا گیا، ولا مرد له اور اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فلا يعلق علیہ اس لیے شرط پر معلق نہیں کیا جائے گا الا وقوع الطلاق مگر طلاق کے وقوع کو، فیکون عدم الحکم لاجل عدم الشرط اس لیے حکم کا نہ ہونا یہ شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا، عدما شرعیا یا عدم شرعی ہوگا، لا عدما اصلیا نہ کہ عدم اصلی ہوگا، علی ما قلنا جیسے کہ ہم نے کہا۔ فینتفی الحکم بانتفاء الشرط اس لیے حکم منتفی ہو جائے گا شرط کے منتفی ہونے کی وجہ سے، ضرورتاً ضروری طور پر یا بدیہی طور پر۔ وَيَكُونُ هَذَا التَّعْلِيقُ اور یہ جو تعلیق بشرط ہے یہ تعلیق نظیر التعلیق الحسی یہ حسی تعلیق کی طرح ہے، کتعلیق القندیل بالحبل جیسے فانوس کا لٹکانا رسی کے ساتھ، فإنه لا يؤثر في ازالت ثقله اس لیے کہ یہ اس کے ثقالت اور باری پن کے دور کرنے میں مؤثر نہیں، وإنما يؤثر في ازالت سقوطه البتہ یہ اس کے گرنے کے زائل کرنے میں مؤثر ہے۔ وتصح تعدیۃ هذا الحکم العدم یہ حکم جو کہ عدم ہے یعنی عدم شرعی ہے، یہ حکم اس حکم عدم اس حکم کا جو عدم کے معنی میں ہے عدم شرعی ہے اس کا تعدیہ متعدی کرنا صحیح ہے الی غیرہ دوسرے کی طرف۔ ونحن نخالفه فی جمیع هذا ہم ان سب میں ان کی مخالفت کرتے ہیں، حتی ابطل التعلیق الطلاق والعتاق بالملک یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے طلاق اور عتاق کو ملک پر تعلیق کو یہ باطل کر دیا۔ تفریع شارح کہتے ہیں ماتن قیمتاً تفریع ہے لما اس کی ذہب الیہ الشافعی رحمہ اللہ جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اس کی تفریع ہے۔ اے اذا قال لاجنبیۃ کہ جب کوئی کسی اجنبیہ سے کہے ان نکحتک فانت طالق او ان ملکتک فانت حرۃ یہ کہے یبطل هذا الکلام عنده تو ان کے نزدیک یہ کلام باطل ہو جاتا ہے، لأنه قد وجد السبب اس لیے کہ یہ سبب پایا گیا، وهو قوله انت طالق وانت حرۃ اور وہ شوہر کا قول یا بندے کا قول انت طالق اور انت حرۃ ہے، ولم يتصل ولم يصادف المحل لیکن یہ محل کے ساتھ متصل نہ ہوا، محل سے نہ ملا، فیلغو اس لیے یہ سبب لغو ہو گیا، لغو ہو جائے گا، فسوارہ یہ ایسا ہی ہوگا کما اذا قال لاجنبیۃ کہ جب کوئی کسی اجنبیہ کو کہے ان دخلت الدار فانت طالق اجنبیہ کو کہے وہو باطل اور وہ باطل ہے بالاتفاق۔ وجوز التکفیر بالمال اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کفارہ بالمال کو جائز قرار دیا قبل الحنس حانس ہونے سے پہلے۔ تفریع آخر لہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری تفریع ہے، اے اذا حلف جب کوئی قسم کہے واللہ لا افعل کذا خدا کی قسم میں اس طرح نہیں کروں گا، ولم یحنس بعد اور ابھی تک حانس نہ ہوا ہو، وکفر بالمال اور مال سے کفارہ دے دے،
یصح عندہ تو ان کے نزدیک یہ صحیح ہے، ویعبأ بها بعد الحنس اور حانس ہونے کے بعد اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کو شمار کیا جائے گا، لأنہ قد وجد السبب اس لیے کہ یہاں سبب پایا گیا ہے کفارے کا، وہو الیمین اور وہ قسم کھانا ہے، اذ عندہ الیمین سبب للکفارۃ اس لیے کہ ان کے نزدیک کفارے کا سبب وہ یمین ہے، والحنس شرط لہا اور حانس ہونا اس کے لیے شرط ہے، والتعلیق بشرط مقدر اب اعتراض ہو گیا کہ ہماری گفتگو تو شرط نحوی میں چل رہی ہے اور آپ دوسری شرط کو مطلقاً شرط کو لے کے آئے ہیں، تو اب توجیہ کر رہے ہیں اس کی مثال کو درست کرنے کے لیے یہاں پر والتعلیق بشرط مقدر، شارح کہتے ہیں یہاں تعلیق بشرط مقدر ہے، فکأنہ قال گویا کہ متکلم نے کہا، قال الحالف قسم کھانے والے نے کہا، ان حنست فعلی کفارۃ یمین اگر میں حانس ہو جاؤں تو مجھ پر کفارہ یمین ہو، فاذا وجد السبب پس جب سبب پایا جائے گا، یصح الحکم مرتبا علیہ تو حکم اس پر مرتب ہونا صحیح ہوگا، وعندنا اور ہمارے نزدیک الیمین سبب للبر قسم سبب ہے پورا کرنے کے لیے ہے، وانما ينعقد سببا للکفارۃ البتہ یہ یمین کفارے کے لیے سبب کے طور پر منعقد ہو جائے گا بعد الحنس حانس کے ہونے کے بعد، فکان الحنس سببا لہا اس لیے حانس ہونا سبب ہوگا اس کفارے کے لیے۔ شارح کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَالِ کفارے کو مقید کیا مال کے ساتھ، لِأَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ يَنْفَكُّ عَنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِيهِ اس لیے کہ کفارہ مالیہ میں نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے، عَلَى زَعْمِهِ ان کے گمان پر، كَالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ اس ثمن کی طرح ہے کہ جو ادار ہو مؤخر ہو، يَثْبُتُ نَفْسُ وُجُوبِهِ بِمُجَرَّدِ الذِّمَّةِ محض ذمے کی وجہ سے اس کا نفس وجوب ثابت ہو جاتا ہے، وَلَا يَثْبُتُ وُجُوبُ الْأَدَاءِ اور وجوب ادا ثابت نہیں ہوتی، إِلَّا عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ مگر مقرر وقت کے آنے کے وقت، فَفِي الْكَفَارَةِ الْمَالِيَّةِ أَيْضًا تو کفارہ مالیہ میں بھی ممکن ہے أَن يَثْبُتَ نَفْسُ الْوُجُوبِ بِالْحَلْفِ قسم کھانے کی وجہ سے نفس وجوب ثابت ہو جائے، ووجوب الاداء اور وجوب ادا یکون بعد حنثہ وہ حانس ہونے کے بعد ہو، بخلاف البدنی برخلاف کفارہ بدنیہ کے، فإن نفس الوجوب لا ينفك عنه وجوب الاداء اس لیے کہ نفس وجوب سے وجوب ادا جدا نہیں ہوتا، فیکونان معا بعد الحنث اس لیے وہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے حانس ہونے کے بعد، وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں جواب میں هذا الفرق ساقط کفارہ مالی اور بدنیہ میں یہ فرق کرنا یہ ساقط ہے معتبر نہیں، لأن ذات المال انما تقصد فی حقوق العباد اس لیے کہ مال کی ذات یہ مقصود ہوتی ہے حقوق العباد میں، وَأَمَّا فِي حقوق اللہ تعالی رہے اللہ تعالیٰ کے حقوق، فالمقصود هو الاداء تو مقصود اس میں مال نہیں بلکہ وہ ادائیگی ہے، فیکون کالبدنی تو یہ بھی بدنی کی طرح ہو گئی، کفارہ مالیہ بدنی کی طرح ہو گیا، لا ينفك فيه نفس الوجوب عن وجوب الاداء اس میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں، جب بدنی میں نہیں تو مالی میں بھی نہیں ہوگا ان کے نزدیک۔ وعندنا انشاءاللہ